نحمدہ 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 ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حقیر پر تقصیر فقیر مسعود مہدی جنجوعہ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 جون 2021 کو میرا موضوع سخن جو ہے وہ ایک پاکستان کی سیاسی و معاشرتی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ ہر طرف شور ہے کہ عام انتخابات میں اور بائی الیکشنز میں بھی دھاندلی ہوتی ہے۔ پچھلے عام انتخابات میں بھی یہ شور تھا اور اس سے پچھلے میں بھی اور اس سے پچھلے میں بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم واقعی یہ عادتاً شور کرتے ہیں یا حقیقتاً یہ شور ہے۔ میں نے اپنے عمر عزیز کے 30 سال الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گزارے اور اس کے بعد بھی اس قسم کے کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لے رہا ہوں، عملی طور پر نہیں لیکن ڈیسک پر اور عوام کے ساتھ مل کر۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل سچ ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ آئین کے اندر یہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ فریضہ دیا گیا ہے، جو اس کا مینڈیٹ ہے کہ انتخابات منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور عادلانہ ہونے چاہیے، اور کرپٹ پریکٹسز جو ہیں وہ ان کے مکمل جو ہے وہ خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو ہے یہ کما حق و طور پر پورا نہیں اتر رہا۔ آئین پاکستان کے اندر اس مینڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو بہت سارے تحفظات اور سہولیات ادا کی گئی ہیں آئین کے اندر ہی، آئینی طور پر۔ اب یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے محدود عملے کے ساتھ اس مینڈیٹ کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا، چنانچہ اس کے 2 حصے کیے جانے لازم ہیں۔ ایک وہ حصہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے محدود عملے کے ساتھ سر انجام دے سکتا ہے،
اور ایک وہ حصہ جو دوسروں کی مدد سے عوام الناس تک وہ حصہ جو ہے وہ چیزیں پہنچانی ہیں اور ان کو دیکھنا ہے، اور یہ مینڈیٹ جو ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اندر جہاں تک تعلق اور اس کے عملے کا تعلق ہے، وہ انتخابات مینج کرتے ہیں، اس کی اوور آل نگرانی کرتے ہیں، نہ کہ اس کو عملی طور پر جامہ پہناتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ آئین کے مطابق ہی یہ ایسے کرتا ہے۔ اب آئین کے اندر میں آپ کو بار بار آرٹیکلز وغیرہ کے نام لے کر، اور وہ میں آپ کو مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ میں نہیں ڈالوں گا۔ آئین کے اندر ہی یہ دیا گیا ہے کہ وفاق اور صوبوں کی سول انتظامیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مدد کریں گے۔ اب مدد کیا ہے؟ مدد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ ریٹرننگ افسر مقرر کر دی ہے۔ جتنے چیزیں پولنگ سٹیشنز کے اوپر استعمال ہونی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں لا کے دیتی، وہ پروکیور کرتی۔ انتخابات کی بنیاد جو ہے وہ انتخابی فہرستیں ہیں، وہ لا کے دیتی، وہ بنا کے تیار کرتے۔ ان کے لیے حلقہ بندیاں بند کرنی ہیں، وہ بنا کے دیتی۔ اب پولنگ سٹیشن کے اوپر جو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، وہاں پہ تحفظ جو ہے ووٹران کو وہ مہیا کرنا ہے، وہاں پہ جو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں ان کی حفاظت کرنی، جو وہاں پہ ووٹ ڈالے گئے اس کی گنتی کروانی، اس کا نتیجہ تیار کروانا ہے، اور اسے محفوظ طور پر ریٹرننگ افسر تک پہنچانا ہے، اور ریٹرننگ افسر سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندوں اور خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوانا ہے۔ یہ سارے کے سارے انتظامات جو ہیں یہ کس کے پاس ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سول انتظامیہ کو دیتا ہے۔ اب اگر یہ دھاندلی کہاں پہ ہوتی ہے؟ دھاندلی ہوتی ہے پولنگ سٹیشن کے اوپر۔ اس تک میٹیریل ٹھیک نہیں پہنچتا، اس تک غلط میٹیریل پہنچتا ہے، پولنگ سٹیشن پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلے پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ جعلی ووٹران جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور اصل ووٹران جو ہیں ان کو وہاں پہ ٹھیک طرح سے مینیج نہیں کیا جاتا۔ وہاں سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے محفوظ طریقے سے ریٹرننگ افسر تک نہیں پہنچتا۔ دھاندلی یہاں پہ ہے، دھاندلی کہیں اوپر تو ہے ہی نہیں، اور یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ سول انتظامیہ کے ذمہ ہے۔ سول انتظامیہ نے جو ہے یہ سارے جو ہے مینیج کر کے دینا ہے۔ اب یہ مینیج کرنے کا کام تو یہ سول انتظامیہ لے لیتی ہے، لیکن جب وہ پوری طریقے سے کرتی نہیں ہے، سول انتظامیہ پولیس بھی شامل ہے، اور سول انتظامیہ اگر پیراملٹری فورسز یعنی رینجز وغیرہ کو یا فوج کو اپنے طرف بلانا چاہے
تو وہ ان کو اپنے مدد کے لیے بلا سکتی ہے، آئین کے مطابق جو ان کا حق ہے وہ اس کے لیے وہ بلا سکتی ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر عوام کو شکایت ہوتی ہے اور جائز شکایت ہوتی ہے کہ کوئی دھاندلی ہو گئی ہے یا ہوئی ہے، تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ سول انتظامیہ ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ چپ کر دیا کرتا تھا، لیکن جو حالیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ایک چیف الیکشن کمشنر اور 4 اس کے ممبران جو ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہیں، وہ اس وقت سپریم کورٹ کے حکم کے تحت اپنے فرائض جو ہیں وہ نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ ادا کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ ڈسکے کا الیکشن ہو یا دوسری جگہ پہ الیکشن ہو، انہوں نے سول انتظامیہ کی یہ جو چالیں تھیں ان کو وہ خاطر میں نہیں لائے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ ڈی ایم جی گروپ سے ہیں۔ یہ جو کچھ سول انتظامیہ کرتی ہے، دھاندلیاں کرتی ہے، یہ اس سے بخوبی واقف ہیں، اور اسی لیے باقی سول انتظامیہ جو اس وقت کام کر رہی ہے اسے ان سے تکلیف ہے، اور وہ رونا رو رہے ہیں جناب سیاسی حکومت کے سامنے۔ سیاسی حکومت کو وہ یہ کہہ کے دے رہی ہیں سامنے کہ جناب یہ اپوزیشن کے کہنے پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے، حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کی وضاحت بھی کر چکا ہے کہ وہ ان کے کہنے پہ نہیں کر رہا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر وہ آئین کے مطابق اپنا کام کر رہا ہے۔ اب یہ جو انتخابی اصلاحات جو ہیں اس کی 13 جو ہیں اس کی وہ ترامیم اس کے اندر ڈالی گئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بات جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ اب اس میں سے میں آپ کو موٹی موٹی سی باتیں بتاتا ہوں کہ بھائی جو حلقہ بندی ہے وہ دے دو نادرا کو۔ کمال کی بات کرتے ہیں آپ، یہ کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب حلقہ بندیاں کرتا ہے تو وہ ڈی لمیٹیشن کمیشن آف پاکستان ہوتا ہے آئین کے مطابق۔ یہ نادرا جو اپنے ووٹ خود نہیں بنا سکتا، ان کے اندر اتنے اعتراضات ہیں کہ غیر ملکی انہوں نے جو ہیں وہ رجسٹر کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ حلقہ بندیاں دے دیں، کہ کہاں کی توق ہے۔ پھر یہ کہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ حلقہ بندیاں نہ کی جائیں، بلکہ ووٹرز کی تعداد کے لحاظ سے حلقہ بندیاں کی جائیں۔ کمال کی بات ہے بھائی، آپ کی مردم شماری تو ہو نہیں رہی ہے۔ مردم شماری میں صرف افراد کو نہیں گنا جاتا، اور بہت ساری چیزیں اور اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اس میں سارے شامل ہوتے ہیں، وہ تو آپ وقت پہ کرا نہیں رہی ہیں۔ اور ایک جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن بھی ان کو دے دیں کہ جتنا بھی بات ہے
وہ الیکشن کمیشن کو آپ بدو بنا کے رکھ دیں اور جناب انہیں کہیں کہ جناب آپ اس آئیں اور جناب آپ اس کے اوپر جناب گنتی کرا لیں اور یہاں سے ایم این اے ایم پی ایس آپ کھڑے کرا لیں. کمال کی بات نہیں ہے. ووٹرز آپ جعلی بنا لیں، وہ بھی بات نہیں ہے. اب الیکشن نادرا کو جو انتخابی فہرستیں ہیں وہ بھی بنانے کے لیے دے دیں. جو حال جو ہے وہ پاپولیشن کا، آبادی کا ہوا ہے، جو شناختی کارڈ کا بننے کا ہو رہا ہے اور جتنے گھپلے اس کے اندر ہو رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال دی جائیں. کمال کی بات ہے یہ اب دھاندلی کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ دھاندلی کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دھاندلی جو ہے وہ نہ تو حلقہ بندیوں کے اوپر ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے اوپر ہے انتخابی فہرستوں کے اوپر. اب نادرا نے انتخابی فہرستیں بنا کے دینی ہیں تو جناب یہ بات بتائیے کہ اس وقت کیا ہے. اس وقت تمام کے تمام فہرستیں جو ہیں وہ نادرا کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کوئی بھی ووٹر جو ہے وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کا نمبر جو ہے وہ ڈال کے مخصوص نمبر کے اوپر وہ ڈائل کرے تو اس کو اس کے اپنا ووٹ کہاں درج ہے اور اس کے پورے کوائف اس کو نظر آ جاتے ہیں یا نہیں نظر آ جاتے اس کو. اس وقت کہاں ہے وہ؟ لیکن اس سسٹم کو یہ الیکشن کمیشن سے لے کر خود نادرا کے پاس رکھیں گے. اس وقت وہ الیکشن کمیشن کے اندر یہ پڑا ہوا سسٹم ہے یہ. اور نادرا سے آپ کیا کروانے جا رہے ہیں اس کے لیے اوپر؟ سمجھیے گا ذرا، سوچیے گا ذرا اس بات کے اوپر. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انتہائی طور پر یہ غلط ہیں اور آئین سے متصادم ہیں. انہیں کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہ تو کر سکتے ہیں نہ ہی اس کو رکوا سکتے ہیں. اس کے لیے چاہیے ایک اور آئینی ترمیم لائیے، اس کے اوپر کریے اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہیے کہ وہ تالا لگائے اور گھر چلا جائے، وہ سارا کام ہی نادرا کو دے دے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ذرا کچھ سوچ و سمجھ سے کام لیجیے گا. یہ جو ہے انتخابی اصلاحات یہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں ہے کس کا کریڈٹ لیا جائے یا کسی کو ڈسکریڈٹ دیا جائے. ایک غلط اگر کام ہو رہا ہے اور اس وقت پہ غلط کام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور کوئی اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی وہ بات نہیں ہے. لیکن پہلے بات دیکھنی یہ ہے کہ کیا وہ آئین و قوانین کے مطابق وہ جو ہے اسے ٹھیک کیا جا رہا ہے یا اس میں مزید بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے. اب میں بات کرتا ہوں جناب ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کیا ہیں؟ میں آپ کو بڑا سیدھا سادہ سا اس کا بات بتاتا ہوں، بڑی سیدھی سی. اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے. یہ بیلٹ باکس کی جگہ پہ استعمال ہونی ہے یہ مشین. بالکل اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. یہ بیلٹ باکس کی جگہ پہ استعمال ہونی ہے. آپ نے اس میں ووٹ کی پرچی ڈالنی تھی، یہاں آپ نے اپنا بایو میٹرک کر کے تو جو ہے وہ نشان لگوانا ہے. ایک بیلٹ باکس ہے جس کے اندر آپ کا ووٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہونا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس میں بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اس میں ریکارڈ کرنے. وہ جو ریزلٹ بنا کے یہاں سے وہ دے گی یا جمع کرے گی، اس کے اوپر اگر آپ غلط آدمیوں کو بٹھا کے تو اس کا آپ مطلب ہے وہ کر رہے ہیں یا غلط نمبر فیڈ کر کے تو جناب آپ کسی کو ڈینائی کر رہے ہیں اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو بٹھا رہے ہیں یا کسی کو زبردستی بٹھا رہے ہیں تو مشین آپ کا کیا ہاتھ پکڑ لے گی؟
پھر یہ اتنی مہنگی مشینیں ہیں تو اس کی ساری سیکیورٹی کیا ہوگی، اور یہ اتنے سالوں تک یہ بند پڑی رہیں گی تو اس کا وہ کام چلائیں گے کیسے؟ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ تجربہ جو ہے یہ بھارت اور بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے، اور وہاں انہوں نے بند کر دیا ہے۔ باقی جگہوں پہ بھی یہ تجربات ہو چکے ہیں اور وہاں انہوں نے بند کر دیے۔ اب یہ ای وی ایم آپ لا کے ادھر دے کے تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں ماک پولنگ اسٹیشن بھی جو ہیں وہ مطلب ہے کہ قائم کر کے اس کے اوپر کام کیا گیا ہے۔ اب انتہائی سوفسٹیکیٹڈ اور انتہائی زیرکی کے ساتھ اس مشین کے اوپر کام کرنے والے تھے، اور ووٹ ڈالنے والے جو تھے وہ پڑھے لکھے سارے تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آدمی تھے۔ انہوں نے اس کے اوپر جب ٹیسٹ کیا تو وہ یہ مشینیں جو ہیں یہ وہاں پہ وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکی۔ اب آپ ایسی مشینوں کو غیر ممالک سے بلا کر یا پاکستان کے اندر دیا کر اتنا جو ہے پیسہ خطیر رقم آپ اس کے اوپر خرچ کریں گے، اور وہ بیلٹ باکس کی جگہ صرف اس نے کام کرنا ہے، باقی اس نے کوئی اور کام نہیں کرنا، تو یہ کہاں کا تک ہے؟ یہ کہاں کا تک ہے؟ مجھے ای وی ایم کا اس کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مجھے کوئی اور فائدہ بتا دیں کہ اس نے بیلٹ باکس کی جگہ پہ کام کرنے کے علاوہ کوئی اور کام بھی کرنا ہے۔ باقی ساری چیزیں ریزلٹ جو ہے اس کا پہنچانا، اس کا رکھنا، اس میں گھپلا کرنا، اس میں بدلنا یا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جی کہ وہ اس کو یعنی وہ جو مشین ہے وہ پہلے سے اس کو بتا دے گی ریٹرننگ افسر کو، جی بالکل نہیں۔ یہ بالکل حکومت بھی فیصلہ کر چکی ہے، اور باقی بھی ہے کہ جناب اس کو جیسے آپ نے پہلے ریزلٹ ڈیلیور کرنے کا آپ نے اس کے اوپر سسٹم آپ نے اپنا کے دیکھ لیا ہے پچھلے عام انتخابات میں، کہ الیکٹرانکس کے ساتھ جب آپ ڈالیں گے، جب اسے کمپیوٹر کے ساتھ آپ اسے اٹیچ کریں گے اس مشین کو، تو ایک تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور دوسرا وہ سسٹم ہیک ہو جائیں گے۔ آپ انٹرنیٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ کیا لے رہے ہیں؟ ایک بیلٹ باکس کی جگہ پہ ایک اتنی مہنگی مشین لے کے رکھیں گے جس کے نہ تو آپ کو مینٹیننس کا پتہ ہے، اگر وہاں پہ کسی دور دراز علاقے میں یا شہر کے علاقے میں بھی اگر اس کے اندر کوئی تکنیکی خرابی پیدا ہو جائے، جب الیکٹرانک کی بات ہوگی تو یہ امکان جو ہے یہ بالکل ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس وقت جب پولنگ رک جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس الٹرنیٹو اور چیز بھی کوئی نہیں، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، یہ فیزیبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے چلیں۔ میرا خیال ہے اصل میں بات کیا ہے کہ اس دھاندلی کو روکنا کیسے ہے؟ دھاندلی کو روکنے کے لیے بنیادی آپ کو جو چیز ہے وہ بدلنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت نہیں، ووٹر کو عزت دیجیے۔ ووٹ کو نہیں، ووٹر کو عزت دیجیے۔ میں تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں، ووٹ کو نہیں، ووٹر کو عزت دیجیے۔ آپ کے جتنے قوانین ہیں انتخابی قوانین، اس میں ووٹر جو ہے اور جس نے منتخب ہونا جو ہے وہ جو ہے وہ چور ہے، اچکا ہے، بے ایمان ہے، بدماش ہے، لوفر ہے، لفنگا ہے۔
آپ کے سارے انتخابی قوانین جو ہیں وہ اسی نقطے کے اوپر بنے ہوئے ہیں. ووٹر کو عزت دیجیے. نمائندہ جس نے منتخب ہو کے آنا اسے عزت دیجیے. یہ مت سوچ کے دیجیے کہ وہ یہ کرے گا اور وہ کرے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کئی ممالک میں انتخابی قوانین جو ہیں وہ بنا کے دیے ہیں، اور ان میں سے ہر ملک نے یہ شکیں جو تھیں کہ ووٹر اور نمائندہ جو ہے وہ بدماش ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے، ان کو نکال کے ایک طرف کر دیا. اور باقی جتنے قوانین ہیں وہ پاکستان کے جو دیے ہوئے تھے، پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بنا کے دیے تھے وہ اپنا لیے. جس طرح سوچیے اور سمجھیے. اگر آپ ووٹر کو ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور اور بدماش ہے، یہ نااہل ہے، یہ جاہل ہے، تو آپ اسے رائے کس چیز کی لے رہے ہیں؟ قانون سازی کے لیے آپ رائے کس چیز کے لیے اس کے اوپر لے رہے ہیں؟ ایک جاہل آدمی سے بتائیے مجھے، ایک بھڑوے سے آپ رائے کے کیوں لے رہے ہیں؟ ووٹ کو نہیں. ووٹ تو وہ ہے کہ جو گنتی میں آتا ہے وہ اس کو آپ نیچے اوپر یعنی مینپولیٹ کر لیں، وہ جو مرضی آپ اس کے ساتھ کر لیں، لیکن ووٹر کو عزت دیجیے. اپنے قوانین وہاں پہ رکھیے گا. اب یہ بات نہیں ہے کہ میں اس کو یہاں چھوڑ دوں کہ جناب یہ جو آپ کے نمائندے ہیں یہ بے ایمان ہو کے نہیں آتے ہیں، یا پیچھے انہوں نے وہ ٹھیک کر کے وہ مطلب ہے کہ کام کرتے ہیں، یا جو بھی وہ ان کا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت سول انتظامیہ جو ہے جب سکروٹنی ہو رہی ہوتی ہے نامینیشن پیپرز کی، تو اس وقت سول انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو جو آئین و قوانین کے مطابق نہ اتر رہا ہو اس کا نامینیشن پیپر منظور نہ ہونے دے. یہ تو بعد میں آ کے کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ گھپلا کیا، فلاں نے یہ گھپلا کیا، فلاں نے یہ گھپلا کیا. اس وقت ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کہاں سوئی ہوئی ہوتی ہے؟ اسکروٹنی کے وقت ہی ان کو نکال دیں. صاف اور شفاف نمائندے لے کے سامنے آئیں، نمبر 1. نمبر 2، تمام جو بھی امیدواران ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں یا وہ صوبائی اسمبلیوں کے ہوں یا سینٹ کے ہوں. سینٹ کے تو خیر وعدے ہی نہیں کرتے ہیں، وہ اوپر ہی بات کر لیتے ہیں. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے جتنے بھی ہیں ان کو کارنر میٹنگز کے اوپر اور دیگر میٹنگز کے اوپر وہاں کے جو مقامی مسائل ہیں، سڑکوں کے، نالیوں کے، پلوں کے، اس کے اوپر انہیں بات نہ کرنے دیں. یہ ممبر آف دا پارلیمنٹ جو ہے اور ممبرز آف دا پروونشل اسمبلیز جو ہیں، یہ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. ان کے لیے وہ وہاں جا کے بتائیں کہ وہ ملک کے لیے یا صوبے کے لیے وہ کیا کام کریں گے، کون سے قوانین لائیں گے. یہ ان میں شامل کر دیجئے گا. یہ تھانہ کچہری جو ہے اس میں سے ایم این اے ایم پی اے کو باہر نکالیں، پھر آپ کی دھاندلی ختم ہوگی. باقی چیزیں جو ہیں یہ تو انتخابات کی ہیں، باقی حکومت کی چیزیں ہیں وہ اس وقت کے اوپر اس کے اوپر جو میں بات نہیں کروں گا. میرا خیال ہے کہ میں نے آپ تک جو ہے وہ اصل اس مسئلے کی روح جو ہے وہ پہنچا دی ہے. آپ سے یہ التماس ہے
کہ میری اس بات کو، میری اس ویڈیو کو آپ اس سے آپ کو گلا ہو، شکوہ ہو، جو بھی ہو، اپنے کومنٹس کے ساتھ یا بلا کومنٹس جو ہے اسے شیئر کرتے چلیے جائیے گا سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اور میں تمام صحافیوں سے اور اینکر پرسن سے بھی یہ بات کرتا ہوں، تمام چینل سے یہ بات کرتا ہوں کہ اس کو پاکستان کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے اسے جو ہے وہ شیئر کرتے چلے جائیں اور اسے نشر کرتے جائیں اور نشر مقرر کرتے چلے جائیں، تاکہ میری جو باتیں ہیں جو کسی کو غلط لگی ہیں، تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ بھی آواز اٹھے اور وہ بات کرے آگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام الخیر الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.